حضور خواجہ غریب نواز کا ایک قول سن لو. وہ فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ کا دوست بنتا کیسے ہے, اللہ کا دوست بنتا کیسے ہے. ایک ہی ان کی نصیحت سنا دیتا ہوں. دوست اس طرح بنتا ہے, فرمایا کہ مجھے میرے شیخ نے کہا, حضرت خواجہ عثمان ہرونی, خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے کہ جس شخص کے اندر 3 باتیں پیدا ہو جائیں وہ خدا کا ولی ہو جاتا ہے. جس میں 3 باتیں پیدا ہو جائیں وہ خدا کی دوستی میں آ جاتا ہے. توجہ طلب باتیں کون سی؟ فرمایا اول کہ سمندروں جیسی اس کے دل میں وسعت اور سخاوت آ جائے. سمندروں جیسی وسعت اور سخاوت آ جائے. اور سمندر کی پہچان یہ ہے کہ جب کوئی برتن بھرنے کے لیے سمندر کے کنارے آتا ہے وہ نہیں پوچھتا اس پانی لینے والے سے کہ مسلمان ہو یا ہندو ہو, وہ نہیں پوچھتا یہودی ہو یا عیسائی ہو, وہ نہیں پوچھتا سکھ ہو یا بدھ مذہب کے ہو. ارے سمندر کا معنی یہ ہے جو آئے بھر کے لے جائے, جو آئے بھر کے لے جائے. دلوں کی وسعت جب تک سمندروں جیسی نہ ہو جائے اور بندہ لوگوں کی خطائیں غلطیاں نظر انداز کر کے سمندر کی طرح سینہ کھلا نہ رکھ لے, ایک اور اس کی شفقت آفتاب جیسی ہو جائے. ہائے ہائے ہائے, شفقت آفتاب جیسی ہو جائے. ارے سمندر جس طرح پانی روکتا نہیں ہے کسی کا مذہب دیکھ کر, کسی کا رنگ دیکھ کر, کسی کی ملت دیکھ کر, کسی کی قوم دیکھ کر, کسی کا اونچا نیچا ہونا دیکھ کر, نیکی بدی دیکھ کر سمندر اپنا پانی نہیں روکتا, اس طرح ولی اپنا فیض نہیں روکتا, اپنا کرم نہیں روکتا, اپنی شفقت نہیں روکتا. فرمایا اللہ کا ولی بننے کے لیے سمندروں جیسی وسعت اور سخاوت چاہیے. اس کے بعد فرمایا اللہ کا ولی بننے کے لیے سورج جیسی شفقت چاہیے. جب سورج نکلتا ہے, جب سورج نکلتا ہے تو وہ اپنی شعاعیں ڈالنے کے لیے اپنے پرائے میں تمیز نہیں کرتا, نہیں دیکھتا کہ یہ کسی مسلمان کی زمین ہے, یہاں سورج اپنی روشنی کرے, یہ ہندو کی زمین ہے یہاں نہ کروں, یا ہندو کی زمین ہے یہاں سورج روشنی بھیجے, یہ مسلمان کی ہے یہاں نہ بھیجوں. ارے ہندو مذہب کے ماننے والوں اور تاجدار کائنات کے غلاموں مسلمانوں, سب مذاہب کے پیروکار سن لو میری بات. میرا آخری حصہ کل طبقات کے لیے, کل مذاہب کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے. اپنے اپنے مذہب کے مطابق, اپنے اپنے دھرم کے مطابق, ہندو بھی تو اپنے دھرم کے مطابق اپنے مالک اور اپنے اللہ کی قربت کو چاہتے ہیں, وہ بھی اپنی دھرم کے مطابق اوم ماں کا ورد کرتے ہیں اور بڑے برہما کے قربت چاہتے ہیں. ان کی تعلیمات وہ بھی تو قرب چاہتے ہیں, مسلمان بھی مولا کا قرب چاہتے ہیں, بدھسٹ بھی نروان چاہتے ہیں. ہر مذہب کے ماننے والے ان کا ایک اپنا تصور ہے, اپنے اپنے تصور کے مطابق میری بات لے جاؤ, اپنے اپنے تصور کے مطابق کہ سورج کی طرح شفقت ہو جائے کہ جب سورج نکلتا ہے تو ہر زمین پہ اپنی شعاعیں بکھیرتا ہے, فرق نہیں کرتا یہ کس کی زمین ہے. تو اللہ والے کے ہاں کس اور کون کا فرق نہیں ہوتا, وہاں روشنی اللہ والا جب سورج بن کے چمکتا ہے تو اس کی روشنی سے ہر کوئی منور اور روشن ہوتا ہے, ہر کوئی روشنی پاتا ہے. بعض احباب ابھی لندن میں ہماری ویمبلے کانفرنس ہوئی, ویمبلے ارینا کی 24 سپٹمبر پچھلے سال, اور میں نے تمام مذاہب کے لوگوں کو بلایا اور 14,000 کے قریب 12,000 افراد آئے. اس میں مسلمان تو تھے ہی مگر ہندو مذہب کے ماننے والے ٹیمپل سے بڑے بڑے لیڈر آئے, سکھ بھی آئے, عیسائی بھی آئے, پروٹیسٹنٹ بھی آئے, اس میں کیتھولک بھی آئے, اس میں جیوز یہود بھی آئے, اور اس میں بدھسٹ بھی آئے, سارے آئے. بعض لوگ ان کو اکٹھا کیا اور کہا اپنے اپنے مذہب کے مطابق, اپنی اپنی روایت کے مطابق انسانیت جو دہشت گردی کی آگ میں جل رہی ہے دنیا میں, انتہا پسندی کی آگ میں جل رہی ہے, نفرتوں کی آگ میں جل رہی ہے, تم اپنے اپنے مذہب کے مطابق پکارو اور دعا کرو کہ امن ہو جائے انسانیت کے لیے. یہ عمل کیا. کچھ لوگ اس پر بھی ہم سے ناراض ہیں, کچھ لوگ اس پر بھی ناراض ہیں اور بہت ناراضی کا اظہار کیا. پریس والے 2 دن مجھ سے پوچھتے رہے کہ جو ناراض ہے مخالفت کرنے والے ان کے لیے کیا کہتے ہیں. میں نے کہا جنہوں نے مجھے مخالفت بھیجی ہے میں انہیں محبت کا تحفہ بھیجتا ہوں, میں انہیں محبت کا تحفہ بھیجتا ہوں.
جنہوں نے مجھے برا بھلا کہا ہے، جنہوں نے مجھے برا بھلا کہا، میں انہیں دعا کا تحفہ بیچتا ہوں، خیر کا تحفہ بیچتا ہوں۔ اس لیے کہ رب کائنات نے، اس لیے کہ ہم نے خواجہ اجمیر سے سیکھا ہے کہ سورج کی شعاع بھلے ہر ایک پہ پڑنی چاہیے، سمندر کا پانی ہر ایک کو ملنا چاہیے، اور میں اس نبی کا غلام ہوں، اس تاجدار کائنات کا، کہ جو رسول گزرتے تھے گلی سے تو ایک بوڑھیا، کافر بوڑھیا میرے آقا پہ کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی۔ ایک دو روز گزر گئے، آقا گزرے، کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا، کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا۔ میرے آقا نے پوچھا، یہاں ایک عورت رہتی تھی اور ہر روز میرے اوپر گندگی، کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی، 2 روز نے کسی نے 2 روز گزرے نہیں پھینکا، پتا تو کرو اسے کیا ہوا۔ ارے میں تو اس آقا کا غلام ہوں، پتا کرو کیا ہوا۔ معلوم کیا کہ وہ بیمار ہیں، تو میرے مصطفیٰ اس کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر چلے گئے۔ ایک بوڑھی خاتون مکہ کی مشرکہ ایک بہت بڑی گانٹھ لے کے کھڑی تھی، اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ آقا علیہ السلام گزرے، میں سادہ بات بتا رہا ہوں سمجھانے کی جو ہر کسی کو معلوم ہے، ورنہ تو میری کتابیں بڑی پڑی ہیں، ایسی حدیث الوفا پوری کتاب بڑی پڑی، سینکڑوں احادیث میرے آقا کی اس پر۔ اٹھانے والا کوئی نہ تھا، تو آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا، بی بی کوئی بوجھ تیرا اٹھانے والا نہیں تو اجازت ہو تو میں اٹھا کے پہنچا دیں۔ آقا نے اس کی گانٹھ سر پہ اٹھا لی۔ یہ رویہ تعلیم دینے آیا ہوں، یہ بتانے آیا ہوں کہ ایسے بنو، مصطفیٰ تمہیں اپنی کملی میں لے لیں گے۔ اس بڑھیا کی، مشرکہ بڑھیا کی گانٹھ سر پہ اٹھا لی، اس کے گھر پہنچے دور سفر کر کے۔ جب گھر پہنچی، گانٹھ رکھ دی تو چلنے لگے، تو اس بڑھیا، مشرکہ بڑھیا نے پوچھا کہ جوان تو نے مجھ پر بڑا احسان کیا، تو میں تمہارے احسان کی وجہ سے ایک نصیحت کر دوں تو میری نصیحت سن لو۔ آپ کھڑے ہو گئے کہ کیا کہتی ہے خاتون؟ اس نے کہا، میں نے سنا ہے مکہ میں ایک جادوگر آیا ہے، جو اس کی بات سن لیتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا، بی بی اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، اس کو محمد کہتے ہیں۔ تو نصیحت کیا ہے؟ اس نے کہا، نصیحت یہ ہے کہ کہیں اس کو نہ دیکھنے چلے جانا، اس کی بات نہ سننے چلے جانا، بس بچ جانا۔ جب یہ بات سن چکی تو آقا نے فرمایا، بی بی وہ محمد میرا ہی نام ہے۔ جب یہ کہا، آقا نے فرمایا، وہ بوڑھی عورت میرے مصطفیٰ کے قدموں پہ گر پڑی اور عرض کیا، اے جوان، اگر محمد آپ کا نام ہے تو میں آپ کا کلمہ پڑھتی ہوں۔ تو فرمایا حضور خواجہ خواجگان نے کہ آفتاب جیسی شفقت ہو، سورج جیسی شفقت ہو کہ جب سورج چمکے تو اپنی کرنیں پھینکنے کے لیے زمینوں کا چناؤ نہیں کرتا، فرق نہیں کرتا، ہر ایک کو دیتا ہے اپنی روشنی۔ اور اس کے بعد تیسری چیز فرمایا کیا؟ زمین جیسی تواضع ہو کہ زمین پہ برا آدمی چلے تو زمین روکتی نہیں، بچھی رہتی ہے، نیک چلے تب بھی بچھی رہتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، مسلمان چلے زمین بچھی رہتی ہے، غیر مسلم چلے بچھی رہتی ہے، ہندو چلے، مسلم چلے، یہودی چلے، عیسائی چلے، بدھ مت والا چلے، بدھ مذہب کا چلے، جینی چلے، سکھ چلے، جو چلے، حتیٰ کہ وہ چلے جو خدا کو ہی نہیں مانتا، تب بھی زمین بچھی رہتی ہے، زمین نہیں روکتی۔ تو اس طرح اچھے بد نیک برے سب کے سامنے تواضع رہے، سورج کی طرح روشنی عام رہے، سمندر کی طرح پانی ہر ایک کو ملتا رہے، جس کے من میں 3 خوبیاں پیدا ہو جائیں، فرمایا وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ اب بتانا چاہتا ہوں کہ ہندو مذہب کے ماننے والوں، انسانیت کا ایک تصور ہے، مذہب اپنے اپنے، آپ سب کا ملک تو ایک ہے، بڑے رشتے ہیں، ملک ایک ہے، پھر انسانیت کا ایک وحدت کا تصور ہے، دین و مذہب جدا جدا، دین جدا، مذہب جدا، کتاب جدا، رسول اور نبی جدا، سب چیزیں الگ، مگر آپ کا ملک ایک ہے، انسانیت کا رشتہ ایک ہے۔ اس وجہ سے اگر لڑو گے تو کسی کا نفع نہ ہوگا، لڑو گے تو برو گے، دنگا فساد ہوگا، قتل و غارت ہوگی، سب کو کہہ رہا ہوں، تو نہ دنیا کی خیر نہ آخرت کی خیر۔ اور کسی مذہب نے
قتل و غارت گری، کسی کی گردن کاٹنے کی اجازت نہیں تھی، کسی مذہب نے دہشت گردی کی اجازت نہیں دی، کسی مذہب اور کسی کتاب نے ظلم کی اجازت نہیں دی. جس مذہب کی کتاب کو بھی اٹھاؤ امن اور آشتی کا حکم دیا ہے. اب اختتام کرتے ہوئے آخری بات، دیکھو میرے ہاتھ میں بھگوت گیتا ہے اس وقت. اب میں چونکہ ہندی تو نہیں جانتا تو میں انگلش ورژن پڑھتا ہوں. یہ بھگوت گیتا ہے، جارج تھامسن نے ٹرانسلیٹ کیا. اب اس کو پڑھیں. اس بھگوت گیتا کا جارج تھامسن کا اس کا چیپٹر 2 اب اس میں بیان کرتے بھگوت گیتا میں وہ کہتے جسٹ، ابھی میں نے بات کی نا سمندروں جیسی، ذرا سن لیں کہ کس طرح ملتے ہیں جا کر ڈانڈے. وہ کہتے just as the waters that enter the ocean do not fill it nor do they disturb its depths, so too is the peace of the one into whom all these desires go. The man who is driven by desire does not know such peace. کہتے جس طرح سارے دریاؤں کے پانی سمندر میں گر جاتے ہیں اور سمندر کا کچھ نہیں بگڑتا، نہ اس کی ڈیپتھ ختم ہوتی ہے، اسی طرح جس شخص کے من کو آشتی اور پیس، امن مل جاتا ہے، آشتی مل جاتی ہے، اس کی ڈیپتھ سمندروں سے بھی زیادہ اور وسعت سمندروں سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے امن والے شخص کی. اور پھر اس میں لکھا ہے کہ جو شخص اپنی خواہشات اور ڈیزائرز اور اپنی تمنائیں جن کی وجہ سے انسان غصے میں آتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف دشمن بنتا ہے، مار پٹائی کرتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے، یہ انسان کا نفس ہے جو اسے اکساتا ہے. تو لکھتے ہیں کہ the man who is driven by desire does not know such peace. جس آدمی پر اس کی خواہشیں حکمرانی کرے اسے خبر نہیں کہ من کا امن کیا ہوتا ہے. من کا امن کیا ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ مذہب کی مقدس کتاب ہے اور وہ شاگردوں کو تعلیم دے رہے ہیں، اور اس میں اور پھر وہ کہتے ہیں the man who abandons all desires, who goes about free from cravings, for whom there is no talk of mine or me, he only finds the peace. جو شخص میں اور تو کے گورکھ دھندوں سے نکل جاتا ہے اور یہ دیواریں گرا دیتا ہے نفرتوں کی، جس کے ذریعے نفس ایک دوسرے کو غصے کے ساتھ اکساتا، لڑاتا، مارتا، قتل کرتا کراتا ہے، جو شخص اس میں سے نکل جاتا ہے اور میں اور تو کے گورکھ دھندے سے نکلتا ہے، وہ شخص حقیقت میں اپنے نفس میں امن پا لیتا ہے. یہ تعلیم آپ کو میں نے آپ کی کتاب بھگوت گیتا سے پڑھ کے بتائی، مگر جان لو یہ تعلیم قرآن بھی یہی تعلیم دے چکا. قرآن نے کہا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس نے نفس کو ان خواہشات سے دور کر لیا، ڈیزائر سے، اور پاک کر لیا، وہی شانتی کے مقام کو پا جائے گا، جنت کو پا جائے گا. اور کہا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. پھر اس کے بعد چیپٹر 3 میں پھر وہ سیکریفائس کی بات کی گئی اور لکھا گیا the Lord of creation brought forth all creatures along with sacrifice. اب ایثار کی قربانی کی بات ہو رہی ہے کہ خالق کائنات ساری مخلوق کو پیدا کر کے ان کے سامنے قربانی اور ایثار کی تعلیم رکھی. And he said by means of sacrifice you will grow and multiply. اگر قربانی دو گے، ایثار کرو گے، سیکریفائس کرو گے تو سیکریفائس کے ذریعے تم ایک ہو، کثرت میں بدل جاؤ گے، بڑھ جاؤ گے. یہاں سیکریفائس کے ذریعے کثرت میں بدل جانے کا ذکر کیا، اور قرآن کی سورہ کوثر کو بھی دونوں کو درس دے رہا ہوں. قرآن نے مصطفیٰ کو، آقا علیہ السلام کو خطاب کیا اور کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ملٹیپلیسٹی کی بات کی. مصطفیٰ آپ کو کثرت میں بدل دیا، آپ کے کرم کو، فیض کو، عنایات کو، خیرات کو، فضائل کو. ادھر بھی ملٹی پلائی کی بات کی، کثرت کوثر دیا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھے، رب کی اور قربانی دیں، سیکریفائس دیں. سیکریفائس ہی راستہ ہے کہ ایک بندہ کثرت میں بدل جاتا ہے، قلیل کثیر میں بدل جاتا ہے، کمزور طاقتور ہو جاتا ہے، بولا بسرا اٹھ جاتا ہے. اور پھر لکھا ہے میک یور سیلوز فلورش فار ایچ ادر سیک you will reach the highest good. ایک دوسرے کے لیے زندہ رہو، ایک دوسرے کے لیے زندہ رہو. تمہاری زندگی دوسرے کو جلانے کے لیے ہو، جلانے کے لیے نہ ہو. تمہاری زندگی دوسروں کو زندہ رکھنے کے لیے ہو،
مارنے کے لیے نہ ہو، بھلے تمہاری اپنی زندگی چلی جائے مگر تمہاری زندگی کے عوض دوسروں کو زندگی مل جائے۔ اس کو کہا یو ول ریچ دا ہائیسٹ گڈ، سب سے اونچا درجہ یہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے جیے، جو اپنا سب کچھ دوسروں کو دے دے۔ اب قرآن کی تعلیم کو دیکھیے، قرآن میں صحابہ کرام کو کہا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، ان کے پاس کھانے کا کچھ بھی نہ ہو، ایک ٹکڑا کھانے کا بھی ہو اور منگتا آ جائے، اسے زندہ رکھنے کے لیے خود بھوکا رہتے ہیں، اس کو کھلا دیتے ہیں، خود بھوک کرتے ہیں اسے۔ سیدنا مولا علی مرتضی اور سیدہ فاطمہ الزہرا نے روزے رکھے حسنین کریمین کی شفا یابی کے لیے، محنت کر کے تھوڑے سے جو لائے، کھانا پکایا، اور شام کے وقت جو کی روٹی اور پانی سے افطار کرنے لگے، فاسٹ بریک کرنے لگے پانی کے ساتھ جو کی روٹی سے۔ ایک آ گیا شخص، اس نے کہا میں یتیم ہوں، میرے پاس کھانے کا نہیں، سب کچھ اٹھا کے اس کو دے دیا، خود خالی پانی سے افطار کر لیا۔ اگلے دن روزہ رکھا، افطار کا وقت آیا، ایک اور شخص آ گیا، اس نے کہا کہ میں مسکین ہوں، کھانے کا کچھ نہیں، سارا اس کو دے دیا اور خود پانی سے افطار کر لیا۔ تیسرے دن کھانے کا وقت آیا، ایک آ گیا میں قیدی ہوں۔ اب سنیں قیدی کون تھے اس وقت، مسلمان تھے یا غیر مسلم؟ میرا نکتہ ہے، قیدی کون تھے؟ مدینہ میں جو جنگوں میں پریزنرز آف وار آتے تھے قیدی بن کر، وہ اہل مکہ تھے، وہ مسلمان نہ تھے، تو غیر مسلم قیدی آ گیا جو مسلمان نہ تھا، سارا کچھ اٹھا کے اسے کھلا دیا۔ تیسرے دن بھوکے رہے، جب 3 دن سیکریفائس کی اور دوسروں کو زندہ رکھنے کے لیے کھانا دیتے رہے، اللہ نے کہا جبرائیل جا یہ آیت لے کر علی اور فاطمہ کی قربانی کے منظر کو قرآن میں بیان کر، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ میرے بندے وہ ہیں کہ خدا کی محبت میں ان کو کھلا دیتے ہیں، خود فاقے میں رہتے ہیں۔ اس لیے وہ ارجن کو تعلیم دیتے ہوئے خطاب کرتے ہوئے بھگوت گیتا میں کہا یو مسٹ کنٹرول دا سینسز فرسٹ اینڈ دین اسٹرائک ڈاؤن دیٹ ایول دیٹ ڈسٹرائز نالج اینڈ ڈسکریمنیشن، کہ اپنے حواس کو کنٹرول کرو اور پھر نفس امارہ کے خلاف جنگ کرو جو تمہیں نیکی سے ہٹاتا اور بدی کی طرف لے جاتا ہے۔ چیپٹر 3 میں اب یہ بات ادھر آپ بھگوت گیتا میں پڑھتے ہیں اور ہم 1400 سال سے قرآن میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ یہ نفس امارہ برائی پر تمہیں اکساتا ہے، اس سے بچنے کے لیے۔ اور ڈسکریمنیشن جس کو کہا، اس کو کہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، امارہ سے نکلو اور نفس لوامہ سے بڑھ کر ملہمہ میں جاؤ تاکہ ڈسکریمنیشن پیدا ہو جائے نیک اور بد کی۔ پھر نکلو اور اپنے من میں امن اور شانتی لاؤ تاکہ تمہارا نفس مطمئنہ بن جائے، اور جب نفس کے اندر امن آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، خدا کی محبت میں، خدا کی رضا میں، اللہ کی مخلوق کی خدمت میں، استقامت میں، تقوی میں، تو پھر آواز آتی ہے مولا کی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اپنے نفس میں امن، سکون اور شانتی پیدا کر لینے والے اور میرے امر و نہی اور میرے حکم پر راضی ہو جانے والے، لوٹا میری جنتوں میں تجھے اپنے قرب کے بازوؤں میں لے لیتا ہوں۔ تو میں نے آپ کو یہ بھگوت گیتا کے ریفرنس بھی دیے تاکہ ہندوستان کے رہنے والے ہندو مذہب اور بھگوت گیتا اور رامائن اور ویدوں پر عقیدہ ایمان رکھنے والے وہ بھی سمجھیں، اور قرآن اور حدیث کا بیان بھی ہو چکا اور اولیاء کا، مسلمان بھی سمجھیں کہ امن اور سکون کسی ایک اکیلے مذہب کی میراث نہیں ہے، امن اور سکون وہ سارے مذاہب کی مشترکہ وراثت ہے۔ ہر مذہب میں امن ہے، سکون ہے، خواہ کوئی ہندو خواہ کوئی مسلم۔ جو قتل و غارت گری کرتا، ظلم کرتا، دوسرے کو مارتا ہے، وہ اپنے مذہب کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔ آؤ سب لوگ کھڑے ہو کر امن کا اور آشتی کا علم بلند کرو، اپنے مولا کی غلامی میں، مصطفیٰ کی غلامی میں، اللہ کی رضا میں سمندروں کی طرح وسیع ہو جاؤ، سورج کی طرح شعاعیں دو، اندھیروں کو اجالے میں پلٹ دو، زمین کی طرح تواضع رکھ لو، تکبر ختم کرو، محبتوں کو عام کرو، نفرتوں کو عام ختم کرو، محبتوں کو عام کرو۔ جب محبت کو عام کریں گے تو رب کی محبت آپ کے من میں جگہ پا لے گی۔ رب کی رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائے۔